اسی لیے بچپن کی کوئی خوشبو برسوں بعد بھی ہمیں فوراً کسی یاد میں لے جاتی ہے۔ قرآن میں اگرچہ خوشبو کا براہ راست ذکر بہت کم ہے، لیکن جنت کا ذکر کرتے ہوئے بار بار ایک لفظ آتا ہے، طیب یا طیبات۔ کیا جنت کی خوشبو دنیا میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے؟ اور کیا واقعی لوگ اولیاء اللہ یا نیک روحوں کی موجودگی میں ایک خاص خوشبو محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خوشبو روح کو کیوں چھو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض خوشبوئیں صرف ناک نہیں، دل کو بھی چھو جاتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کوئی مہک آتی ہے اور دل، دماغ اور یادیں سب چونک جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر خوشبو میں ایسی کیا طاقت ہے؟ کیا یہ صرف کیمیکل ہے یا کچھ اور؟ کیا خوشبو اللہ کی طرف سے بھی کوئی اشارہ ہو سکتی ہے؟ کیا جنت کی خوشبو دنیا میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے؟ اور کیا واقعی لوگ اولیاء اللہ یا نیک روحوں کی موجودگی میں ایک خاص خوشبو محسوس کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خوشبو صرف ایک خوشگوار احساس نہیں، بلکہ ایک اسپرچوئل لینگویج، مطلب ایک روحانی زبان بھی ہے۔ ایک ایسی زبان جسے نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، مگر دل اور روح اسے فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اگرچہ خوشبو کا براہ راست ذکر بہت کم ہے، لیکن جنت کا ذکر کرتے ہوئے بار بار ایک لفظ آتا ہے، طیب یا طیبات، یعنی پاکیزہ، خوشبودار اور دل کو بھا جانے والی چیزیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آنے والے دو الفاظ کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ ان دو لفظوں خیر اور بقا میں وہ پاکیزگی شامل ہے جو روح کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، جیسے جنت کی خوشبو، جو حدیث کے مطابق 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں: عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یعنی خوشبو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی راحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب آئیے سائنسی زاویے سے دیکھتے ہیں کہ خوشبو کا اثر دماغ پر کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے olfactory bulb،
یہ حصہ خوشبو کو شناخت کرتا ہے اور سیدھا لیمبک سسٹم سے جڑ جاتا ہے، جو ہمارے جذبات، یادداشت اور روحانی تجربات کا مرکز ہے۔ اسی لیے بچپن کی کوئی خوشبو برسوں بعد بھی ہمیں فوراً کسی یاد میں لے جاتی ہے۔ کبھی امی کے دوپٹے کی خوشبو، کبھی پرانے کاغذوں کی مہک، یا مٹی پر بارش کی خوشبو۔ یہ تمام خوشبوئیں صرف ناک سے نہیں بلکہ روح سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشبو نئی یادداشتیں بنانے کی بجائے پرانی یادوں کو جگانے میں سب سے طاقتور ذریعہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا ذکر مہک سے جوڑ کر بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب روحانیت کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ کی زندگی کے متعلق یہ بیان بھی ملتا ہے کہ ان کی زندگی اور موجودگی میں ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ کوئی عام پرفیوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی مہک ہوتی ہے جو دل تک اترتی ہے، اور کچھ واقعات میں تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مزار یا ان کے لباس سے مہک آتی رہی۔ ایسے واقعات خوابوں میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے کوئی خواب میں آیا اور اس کے ساتھ ایک پاکیزہ اور عجیب خوشبو پھیل گئی۔ کیا یہ صرف ذہنی وہم ہے، یا واقعی روحانی دنیا میں خوشبو کا ایک مقام ہے؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے فرشتوں کی پہچان نور سے ہوتی ہے، ویسے ہی روحوں کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خوشبو انسانی موڈ، نیند، توجہ، حتیٰ کہ فیصلہ سازی تک پر اثر ڈالتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں۔ جب ہم کسی ذکر یا تلاوت کے وقت کوئی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی سٹل سائن، مطلب کوئی چھوٹا اور ہلکا سا اشارہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور عجیب پہلو، شیطان اور جادو کی دنیا سے وابستہ چیزیں عموماً بدبو یا گندی مہک سے جڑی ہوتی ہیں، جبکہ نیکی، فرشتے اور ذکر پاکیزہ خوشبو سے۔ یعنی خوشبو اور بدبو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی دائرے بھی رکھتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، اللہ کے نیک بندے جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس کریں گے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے۔ تو کیا اللہ ہمیں کبھی کسی خوشبو کے ذریعے کوئی اشارہ دیتا ہے؟ کیا جب کوئی خاص مہک کسی خاص وقت پہ آتی ہے تو وہ صرف اتفاق ہوتا ہے، یا کوئی لطیف، ہلکا یا چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوا میں روحانیت کیوں ہوتی ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔